المدد یا امام زمان، المدد یا امام زمان۔ خدا کا شکر کہ منبر پہ سرفراز کیا، خدا کا شکر کہ منبر پہ سرفراز کیا۔ نبی نے سلسلہ فکر کو دراز کیا، علی نے کھل کے در علم مجھ پہ باز کیا، امام عصر نے دنیا سے بے نیاز کیا۔ اٹھا کے مرثیہ منبر پہ آ رہا ہوں میں، اٹھا کے مرثیہ منبر پہ آ رہا ہوں میں، امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں۔ جو چاہتے ہیں وہ کردار چاہیے مجھ کو، شار میسا میں تمار چاہیے مجھ کو، نہ صرف گھر میرا بیدار چاہیے مجھ کو، تمام نسل ہی تیار چاہیے مجھ کو۔ جہاد حق میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں، جہاد حق میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے بھی کام آتے ہیں۔ زمین خریدتے ہیں ہم مکان سے پہلے، پروں کو تولتے ہیں ہم اڑان سے پہلے، اٹھا کے مال ہے رکھتے دکان سے پہلے، پڑھائی کرتے ہیں ہم امتحان سے پہلے۔ غلط یہ سوچ ہے بھرنا ہے دم ظہور کے بعد، کہ جو بھی ہونا ہے دیکھیں گے ہم ظہور کے بعد۔ ہرا ہو عزم مبدت کا باغ پہلے سے، بھرا ہو علم و عمل کا ایاغ پہلے سے، لہو بھی گرم ہو روشن دماغ پہلے سے، جلا کے رکھنے ہیں ہم کو چراغ پہلے سے۔ گناہ و ظلم میں ڈوبا ہوا سماج بھی ہے، امام عصر کی نصرت کا دن تو آج بھی ہے۔ مصیبتوں کے یہ لمحے کڑے ہیں کیا ہوگا، ہمارے سامنے لشکر بڑے ہیں کیا ہوگا، مقابلات بھی شیطان کھڑے ہیں کیا ہوگا، ہم اپنے آپ سے ہی لڑ پڑے ہیں کیا ہوگا۔ بتا رہا ہے یہ کردار ہم نہیں تیار، امام عصر ہے تیار ہم نہیں تیار۔ اور ملی حضور کو جو ان جہات کو مانے، یہ عین دین ہے حق کی صفات کو جانے۔ نہ صرف یہ ہے کہ مولا کی بات کو مانے، یہ لازمی ہے کہ مولا کی بات کو مانے۔ جو کربلا کی امانت ہے ہم سنبھالے ہیں، جو کربلا کی امانت ہے ہم سنبھالے ہیں، عمل ہمارے کہیں ہم حسین والے ہیں، اور عمل سے راہ خدا سب کو جو دکھاتا ہے،
برائیوں سے جو اولاد کو بچاتا ہے، اور جو اپنے نفس سے لڑتا ہے جیت جاتا ہے، حلال رزق جو اس دور میں کماتا ہے، ارے مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، وہ کربلا میں ہے اور لشکر حسین میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ ایام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم آپ کے روبرو آتے ہیں تو کسی نہ کسی خاص وجہ کے تحت، کیونکہ ہم اس وقت موجود ہیں بامبے میں، اور یہاں کے جو عزاخانے ہیں یا مساجد ہو یا کوئی قبرستان ہو یا شیعہ اثنا شریکہ، کوئی بھی شہر یہ پہنچتے ہیں یا قصبے میں، گاؤں میں، تو وہاں کی عزاداری ہو یا وہاں کے مومنین کی تفصیلات ہو، وہاں کا رہن سہن ہو، تو اسی طرح یہاں پہ بامبے میں رحمت آباد ایرانین شیعہ اثنا شریک قبرستان ہے، یہاں کی تفصیلات کے لیے ہم نے مولانا کو زحمت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل جب کبھی پروگرام پیش کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اس تفصیلات آپ دیکھتے بھی ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی رائے ضرور بھیجیں، کمنٹ ضرور بھیجیں، ہمارے بانی ہاشم علی مرزا کے کمنٹ باکس میں بھیجیں۔ اور یہ کس کے ہمارے جو میر حسن علی خان عرف مجاہد نواب، جو مجاہد کنسٹرکشن کے مالک ہیں، ان کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم ٹیم تمام آپ سے گزارش کرتی ہے کہ آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرمائیں۔ میں مولانا کو زحمت دوں گا کہ اس قبرستان کی کیا تفصیلات ہے، اور اسی کے پہلو میں ایک عزاخانہ بھی ہے، تو اس کی دونوں کی تفصیلات میں آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا تعارف دیجیے۔ سید عزیز حیدر زیدی، میں خدمت گزار مومنین بمبئی اور تمام مومنین کے لیے بہرحال خادم کی حیثیت سے آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ جی قبلہ، یہ بتائیے کہ قبرستان کا قیام کس سن میں یا کتنے برس ہو گئے ہیں، اور آپ کو یہاں میں ذمہ داری جو ہے میرے خیال سے جب بھی کوئی میت آتی ہے تو نماز جنازہ، تلقین وغیرہ کے لیے آپ مقیم ہیں؟ اب یہ تو ایگزیکٹ تاریخ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ہے کہ 130 سال کے قریب جو میں نے یہاں پر بزرگوں سے سنا ہے، جو شہرت ہے، 130 سال کے قریب تقریباً یہ اس قبرستان کو ہو گئے ہیں۔ تو بامبے میں جو کوئی گزرتا ہے، چاہے وہ ایرانی ہو یا شیعہ اثنا شریعت ہو، یہیں پہ تدفین عمل میں آتی ہے؟ ہاں، بامبے شہر کے تمام ایرانی مومنین میں سے اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے دار آخرت کی طرف، یا شیعہ شناشری جو لوگ ہیں، اور ان سب کی تدفین تقریباً یہاں ہے۔ ایک بات میں کہتا چلوں کہ کوجہ شیعہ شناشری جماعت کی جو قبرستان ہے وہ اس کے ٹھیک بازو میں ہے، وہ الگ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی شیعہ ہیں، ایرانی ہوں یا غیر ایرانی، وہ سب الحمدللہ یہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ مثلا جو لوگ اور اطراف میں بامبے میں اور بھی کئی قبرستان ہیں، تو وہاں مختلف علاقے میں اور دور دراز سے بھی یہاں بہت سے لوگ جن کے آباء و اجداد دفن ہیں وہ لوگ آتے ہیں، تو تدفین ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو غسل کا اہتمام یہی ہوتا ہے؟ غسل وغیرہ، غسل و کفن سب یہی اہتمام ہوتا ہے، پھر مجلس ہوتی ہے، اور مجلس کے بعد جو ہے پھر تدفین، نماز جنازہ اور تدفین کا۔ اگر یہاں کوئی ایسا ٹرسٹ ہے جو نادار اموات جو تدفین وغیرہ، کفن وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ بھی کوئی ٹرسٹ وغیرہ؟ اگر اس میں مختلف مومنین ہیں اور ٹرسٹ سے بھی لوگ اپنا خود انتظام کر لیتے ہیں، یا اگر جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ مومنین نے مثلا ایسے ہیں جو مقیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کچھ مسئلہ ہے تو ہم لوگ ان کو فون کر دیتے ہیں، وہ آ کے مرحومین کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان سے ڈائریکٹ بات کر کے وہ اپنا مسئلہ کر لیتے ہیں، اس میں ہم لوگ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شہر سے کسی مکان سے اگر میت آنی ہو تو اس قبرستان کی جانب سے کوئی گاڑی رکھی گئی ہے؟ نہیں، ابھی فی الحال تو کوئی گاڑی نہیں ہے، چونکہ ایسی پہلے شاید ہم نے سنا ہے ہمارے آنے سے پہلے یہاں ایمبولینس وغیرہ کا تھا، لیکن وہ پھر بعد میں بہرحال جب سے میں ہوں تب سے کوئی ایمبولینس وغیرہ کا یا گاڑی کا نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ جی، تو اسی کے پہلو میں جو عزاخانہ ہے یہ کئی برس سے ہے، اور کیا پروگرام یہاں کے ہیں یہ بتائیے۔ عزاخانہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گئے، 15-16 سال، اور یہ عزاخانہ اس لیے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے مومنین زیادہ تر بمبئی کے
ایک عقیدت کی بنا پر، چونکہ امام حسین سے عقیدت ہے، اہل بیت سے عقیدت ہے، تو اس عقیدت کی بنا پہ بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ زیارت کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور وہ اپنے مرحومین کو فاتحہ پڑھتے ہیں، اور تمام مرحومین جو یہاں دفن ہیں انہیں فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہی ہے کہ زیارت بھی کرتے ہیں اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. تو ایک اس کی وجہ سے تھوڑا مومنین اور بھی شب جمعہ یا جمعرات کے روز یا سنڈے وغیرہ چھٹی میں تو لوگ زیادہ آتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے. یہاں نیم شعبان میں 14 ماہ شعبان کو یہاں بھی وہی اسی طرح پروگرام ہوتا ہے جہاں؟ ہاں، نیم شعبان میں الحمدللہ جو ہے مومنین کے لیے سب پورا ٹرسٹ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، لائٹنگ وغیرہ سب لگائی جاتی ہے اور روشنی زیادہ کی جاتی ہے تاکہ آنے والے جتنے بھی مثلاً مومنین ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، پورا صبح سے لے کے رات بھر اور پھر صبح تک، یعنی صبح کی نماز کے بعد تک مومنین آتے رہتے ہیں. کافی مجمع ہوتا ہے، لوگ بھرا رہتا ہے پورا قبرستان. لوگ اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہیں، اور پھر یہاں پر اور بھی انتظامات ہوتے ہیں. جو مومنین آتے ہیں ان کے لیے مثلاً جو ہے شربت ہے یا چائے ہے یا ایسا تبرک ہے، یا جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کے، تو وہ سب انتظام ہوتا ہے. مومنین کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. الحمدللہ بہت اچھے سے یہاں پر شب نیم شعبان جو ہے وہ بہت اچھے سے ہوتا ہے. اور بامبے کے آپ کسی بھی فرد سے پوچھیں گے تو وہ رحمت آباد کی بات ضرور آپ کو بتائے گا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، یہ تمام تفصیلات میں آپ کے روبرو پیش کرا تھا. مولانا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری آپ کا بھی شکریہ. جی انشاءاللہ بھی شکریہ کہ جی. آپ آئے. الحمدللہ خدا آپ لوگ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے چینل کو کامیابی و کامرانی نصیب کرے. بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے مومنین تک جو ہے کم سے کم جو لوگ بامبے نہیں آئے ہیں، یا بہت سے لوگ ایسے حیدرآباد میں ہیں، یہاں ہے لکھنؤ، یا ان کے مرحومین یہاں دفن ہیں، تو اسی بہانے وہ کم سے کم یاد کر کے فاتحہ پڑھ لیں گے. اس کا بھی ثواب ملے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ہاں، ہمارا ایام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جس شہر میں بھی پہنچتے ہیں، وہ قبرستان بھی ہمارے لیے ایک زیارت گاہ ہے. زیارت بزرگوں کی قبروں پر جانا، جاؤ جی، قبروں پر آنا بھی ثواب ہے، فاتحہ پڑھنا ثواب ہے، اور قبرستان میں داخل ہونے کی ہمارے کے ساری چیزیں ہیں. ائمہ معصومین سے ہمارے کے ساری روایتیں ہیں. قبرستان میں آنے کا ثواب ہے. بہرحال انسان اگر کسی مومن کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، خود اس مرحوم یا مرحومہ کے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو قبرستان کا تو ایک سلسلہ ہمارے کے یہاں الحمدللہ. یہی وجہ تھی کہ ہم یہ تفصیلات اس قبرستان کے پہنچا رہے ہیں. اور مولانا سے یہ بھی پتہ چلا کہ اور جتنے قبرستان اطراف و اکناف ہیں تو یہ زیادہ مشہور و معروف ہے رحمت آباد ایرانی شیعہ اثنائی شریف قبرستان. اس کی تفصیلات آپ کے روبرو میں پیش کر رہا تھا. آپ تمام حضرات اس پروگرام کو ملاحظہ کریں اور دعا میں یاد رکھیں. اصالہ ثواب کے غرض سے آپ آپس میں شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. میں پھر ایک کہنا چاہوں گا کہ تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور ہم سب بھی ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس رحمت آباد قبرستان میں، اور تمام مومنین و مومنات دنیا کی کسی بھی گوش و کنار میں دفن ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی روح کے لیے آپ جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور فاتحہ پڑھیں تاکہ ان کو فائدہ ملے. شکریہ. اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.